اسود نے سوال کر دیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ماذا یصنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، مومنوں کی ماں ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کے معمولات مبارکہ کیا تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا، کتنا ہی خوبصورت جواب ہے، کان فی محنت اہلی ای فی خدمت اہلی، ہم بیویاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی ہی تھیں، لیکن آپ کا حسن سلوک اتنا تھا، یوں محسوس ہوتا کہ آپ ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ کان یخصف نعلہ، جوتی ٹوٹ جاتی تو خود درست کر لیتے، یفلی ثوبہ، اپنے کپڑے کو خود ٹانک لیتے، ویرقع دلوہ، اپنے ڈول کو خود درست کر لیتے، ویحلب شأتہ، بکری کا دودھ خود دو لیا کرتے، ویعمل ما یعمل الرجال فی بیوتہم، اور جو عام شخص اپنے گھر میں کام کرتا ہے اس کام کو بھی کرنے میں وہ عار نہیں سمجھتے۔ فَإِذَا حَضْرَتِ الصَّلَاةِ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کام کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا تو یوں چلے جاتے مسجد کی طرف جیسے کسی کو پہچانتے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت کر کے دکھائی، بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چونکہ چھوٹی عمر تھی جب ان کی شادی ہوئی، وہ فرماتی ہے کنت العب بالبنات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی اور میرے پاس کھیلنے کے لیے گڑیا تھی، اور میں وہ گڑیا کھیلتے وقت بھی شیئر کرتی تو ایسی بچیوں کے ساتھ جو میری عمر کی تھی۔ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْبَيْتِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر میں داخل ہوتے ہیں، يَنْقَمِعْنَ مَعَهُ، تو وہ بچیاں بھاگ اٹھتی۔ وَكَانَ يُسَرِّبُهُنْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آواز دیتے، آؤ اور عائشہ کے ساتھ کھیل لو، کس لیے؟ جائز خواہشات کی تکمیل کرنا اور ریلیکس کرنا یہ ایک مرد کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اچھائی کی دلیل یہ پیش کی ہے، جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں اچھا ہے وہ اچھا ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے انسان لوگوں کی آنکھوں کا تارا تو بن جاتا ہے، لیکن گھر والوں کی آنکھوں کا تارا بننا ہی اصل کامیابی ہے۔ مشکل کام، صحیح۔ اور اس لیے پرانے لوگ جو سیانے لوگ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ جس شخص کی گھر میں عزت ہوتی نا اس سے بڑا عزت والا کوئی نہیں ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس نے ان کے دل جیت لیے ہیں اپنے اچھے معاملات کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک اور بات بھی بیان کی، فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی بها آخر، کسی بھی چھوٹی چھوٹی بات کو پہاڑ نہ بنایا کرو۔ جس طرح تمہاری بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تم سے بھی غلطی ہونے کا امکان ہے، کیونکہ تم بھی انسان وہ بھی انسان ہے۔ وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَفْسِهِ، اور انسان کو انسان کہا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ بھول جاتا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس لیے لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کسی چھوٹی سی بات سے نفرت نہ اپنے دل میں لائے۔ ناگواری پیدا۔ ان کرہ منہا خلقا رضی بها آخر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی بها آخر، اگر اس میں ایک کمی ہے تو کوئی اچھائیاں بھی تو ہے نا، اس سے راضی ہو جاؤ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایما رجل تزوج امرأة على ما قل من المہر او کسر وليس في نفسه ان يؤدي اليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان، جو شخص جان بوجھ کے تنگ کرتا ہے، حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، مہر تھوڑا دے یا زیادہ دے اور شادی کر لیتا ہے، قیامت کے دن اس کو سزا کیا ملے گی؟ ایسے لوگوں کے سب میں کھڑا ہوگا جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا۔ اس لیے جب صحابی نے سوال کر لیا ما حق الزوجۃ علی الزوج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے کہ عورت کا مرد پہ حق کیا ہے؟ فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت، پہلا حق یہ ہے کہ جب تم خود کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ، یہ نہیں کہ خود تو ہوٹلنگ کرتے رہو اور اس کو کال کر کے کہو اچھا کچھ ہے گھر میں تو پکا لو، نہیں، خود تو چاہو کہ روزانہ ہی میں کوئی نیا لباس پہنوں اور اس کو کہو اچھا وہ پچھلے سال کا آپ کی والدہ نے جو دیا تھا وہ ابھی تک پڑا نہیں ہے آپ کے پاس، یہ ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اس کو بھی ریلیکس کیا جائے۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خود پہنو اس کو پہناؤ، جب خود کھاؤ اس کو کھلاؤ۔ بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں اکثر النعال، جوتیاں زیادہ لیا کرو، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع میں تعلیمات دی ان میں سے ایک تعلیم یہ بھی تھی وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ، ان کے کپڑوں میں اور ان کے کھانے میں ان کے ساتھ احسان کرو۔ تو اگر آپ ایک کی بجائے 2 اور 3 بھی جوتیاں لے کے دے سکتے ہیں تو آپ اس کے لیے خرید لیں۔ اس کا ریاکشن کیا ہوگا؟ میں نے ریاکشن کا لفظ کیوں بولا کہ یہ مشہور ہے، اس کا اچھا اثر کیا ہوگا؟ آپ کی عزت، آپ کے احترام میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تُقَبِّحْ، اس کی قباحتیں نہ بیان کرو۔ وہ خود بھاگ کے تھوڑی آئی تھی، کس طرح تم احترام سے 100-200 لوگوں کو لے کے گئے تھے اور اس کو لے کے آئے، اب اس کی قباحتیں بیان کرتے ہو کہ اس کی نسل اچھی نہیں ہے اور یہ ہے اور یہ ہے۔ قباحتیں مت بیان۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ، اگر سرزنش کا کوئی ایسا موقع بن جاتا ہے تو چہرے پہ اس پہ مت مارنا، اس کے چہرے پہ مت مارنا، فَإِنَّ الصُّورَةَ مُحْتَرَمَةٌ، شکل و صورت بڑی محترمہ ہوتی۔ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور اگر تم اس کو سمجھانے کے لیے حجر کرنا چاہتے ہو، کچھ قطع تعلقی کرنا چاہتے ہو کہ سمجھ جائے، تو گھر رکھ کے اس کو سمجھاؤ۔ اور عموماً معاشرے میں ہوتا کیا ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے نا فَعِظُوهُنَّ، پہلے وعظ و نصیحت کرو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور اگر ضرورت ہو تو تم ان کی سرزنش کر سکتے ہو۔ لیکن یہاں چونکہ معاملہ ہی ایسا ہے، لوگ مار سے شروع کرتے ہیں اور پھر ان کی گفتگو ختم ہوتی ہے، اور وعظ و نصیحت کے لیے پھر کوئی بندہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ آ کے وعظ و نصیحت کرے۔ ہمیں شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، وعظ و نصیحت کرے، پھر اپنے بستر کو الگ کر لے، پھر اس کی سرزنش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی ذمہ داری یہ بتائی ہے کہ وہ حسن معاشرت کرے۔ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اونٹ پہ چڑھنا چاہتی ہے تو آپ نے اونٹ پہ چڑھانے کے لیے کیا کیا؟ اپنا گھٹنا پیش کر دیا، کہا یہاں پاؤں رکھو اور اونٹ پہ چڑھ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، کتنی تواضع ہے اور کس طرح اپنے گھر والوں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی جو روایت ہے، ایک عام مسلمان کو کیا ہے وہ انا کا مسئلہ بناتا ہے؟ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی جوائنٹ فیملی اگر ہو، یا اگر کوئی مہمان آ جائے، یا والدہ آ جائے، یا کوئی بہن آ جائے، تو بیوی کہہ دے کہ یہ ذرا فلاں کے ابا آپ برتن تو پکڑائیں، تو اسے دائیں میں دیکھنا پڑتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کیونکہ اگر کسی نے دیکھ لی تو کیا کہیں گے، یہ تو رن مرید ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ آپ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ لباس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لباس کا مطلب ہے سردی میں سردی سے بچانا اور گرمی میں گرمی سے بچانا، جیسے بھی حالات ہوں اس میں ایڈجسٹمنٹ کرنا، اور ستر پوشی بھی ہے، اور لباس کا مطلب زینت بھی ہے۔ تو مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے زینت بھی ہے، اور ان کی برے اور اچھے وقت میں ایک دوسرے کی خیر خواہی بھی کرتے ہیں، اور ظاہر ان کے ستر پوشی بھی اس میں ہے، ان کا حیا اور ایمان بھی اس طرح بچتا ہے۔